أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جس کی دھرتی پر سب نبیوں نے عبادت کی، جس نے معراج کی شب آقا نے امامت کی، شہداء نے لہو سے اس اقصیٰ کی حفاظت کی، وہاں سجدے کرنا میرے ارمان میں شامل ہے، اقصیٰ کی محبت تو ایمان میں شامل ہے، اقصیٰ کی عقیدت تو قرآن میں شامل ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اسلام کی شروعات میں تقریباً 1.5 سال تک مسجد اقصیٰ ہی مسلمانوں کا قبلہ رہی ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی تیسری بڑی عبادت گاہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے، صرف فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کا فرض نہیں۔ اور ہم یہ سوچیں کہ ہم فلسطینی، پاکستانی، انڈین یا عربی نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک نبی کے امتی ہیں، ایک جماعت ہیں، مسلم ہیں، یوتھ ہیں، اور یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ پر ہونے والے ظلم کے خلاف سب مسلمان، صرف فلسطینی نہیں بلکہ سب مسلمان مل کر جو ہے وہ کھڑے ہوں اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے مسجد اقصیٰ کے لیے لڑیں؟ تو سب سے افضل اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ ہم فلسطین جا کر جہاد کریں، کیونکہ جنگ مسجد اقصیٰ میں ہو رہی ہے، ہمارے ارد گرد نہیں ہو رہی کہ ہم مظاہرے کرنے بیٹھ جائیں، توڑ پھوڑ کریں اور رونے دھونے سے، چیخ و پکار کرنے سے، توڑ پھوڑ کرنے سے، ڈپریشن سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمت کریں، حوصلہ کریں، محبت کا اظہار اس طریقے سے کریں کہ فلسطینیوں کو فائدہ ہو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کریں، کمر کس لیں، پیسہ کمائیں اور ان کو بھیجیں۔ ہم صرف تماشائی نہ بنے رہیں، کسی نہ کسی طرح ہم شریک رہیں۔ شرکت قلب سے بھی ہو سکتی ہے، شرکت جذبات سے بھی ہو سکتی ہے، شرکت دعاؤں سے بھی ہو سکتی ہے، شرکت جذبوں، ولولوں، تمناؤں سے بھی ہو سکتی ہے، شرکت مال سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم خود بھی شریک ہوں، اپنے بچوں کو بھی شریک کروائیں، چھوٹے چھوٹے گلک بنائیں اور ان کو کہیں کہ پیسے جمع کریں۔ پیسے وہاں پر پہنچیں نہ پہنچیں، لیکن جذبہ ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں ان کے لیے۔ اللہ کو ہمارا مال نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے، نیت پہنچتی ہے۔ ہمیں اپنے کھانے پینے کے اخراجات میں کمی کر دینی چاہیے، ارادے کے ساتھ کہ ہم اپنا خرچہ اسی لیے کم کر رہے ہیں کہ اپنے خرچ میں سے بچا کر اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی امداد کریں گے۔ کہ ہمارے گھر کا بجٹ اگر 20,000 میں چلتا تھا تو اب ہم 15,000 کریں گے، 5,000 اللہ کی راہ میں فلسطین کے مجاہدوں کے لیے بھیجیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ پہلے آپ 30 روپے خرچ لیتے تھے تو اب آپ 20 روپے لو اور 10 روپے اپنے فلسطینی بہن یا بھائی کے لیے رہنے دو۔ وہ زخمی ہیں، وہ بھی ضرورت مند ہیں، انہوں نے چیز تو کیا پتہ نہیں کھانا بھی کھایا ہو یا نہ کھایا ہو۔ درد پیدا کریں اپنے بچوں کے دلوں میں، ان کو غافل نہیں رہنے دیں، نہ ہی اپنی آنکھیں ڈرے ہوئے کبوتروں کی طرح موند لیں۔ کل کو یہ وقت ان پر بھی آ سکتا ہے، ہمارے بچوں پر بھی آ سکتا ہے۔ ان کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، کل کو یہودی یا عیسائی ہم پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑ سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط کریں، ان کے عقیدے کو بھی مضبوط کریں، کیونکہ یہ جنگ مسلمانوں کی ہے، اسلام کی ہے۔ اسلام جب تک رہے گا، باطل اس سے لڑتا رہے گا، یہ جنگ جگہ کی نہیں ہے۔ اور اللہ سے ہم دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی کوئی چیز ان مجاہدوں تک پہنچ جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو اگر تم مسجد اقصیٰ نہ جا سکو نا تو اس کے چراغوں کے لیے تیل ہی بھیج دینا۔ آج بھی مسجد اقصیٰ میں چراغ جل رہے ہیں، اگرچہ لائٹ کا بھی انتظام ہے، لیکن چونکہ یہ انبیاء کا دیس ہے، آج بھی ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ آج بھی محسوس کرنے والوں کو اس دیس سے ویسی ہی خوشبو آتی ہے۔
اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور دعا اس احساس کے ساتھ کریں کہ جیسے ہمارے اپنے بچے شہید ہو رہے ہوں، تو ہمارا دل کتنا دکھی ہوگا۔ ہمارا اپنا بھائی زخموں میں چور پڑا ہو تو ہم کس احساس سے دعا کریں گے، کس تکلیف سے دعا کریں گے۔ اسی احساس اور تکلیف کے ساتھ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے محبت رکھیں، عقیدت رکھیں، اپنے دلوں میں ان کے لیے پیار رکھیں اور باطل سے نفرت رکھیں، تاکہ ہمارا شمار جو ہے وہ منافقوں میں نہ ہو۔ اور دین کو زیادہ سے زیادہ سوچیں، سمجھیں، اس کو سیکھیں اور پھر اس کو بیان کریں، کیونکہ دشمن نے ہماری غفلت کا پہلے ہی بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم خود بھی دین کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے بارے میں بتلائیں، رسول کے بارے میں بتلائیں، ہم ان کو بتائیں کہ ہماری جو زندگی ہے یہ ہمیں اللہ نے دی ہے، ہمیں اسے اللہ کے طریقے کے مطابق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق گزارنا ہے۔ ان کو فرائض کے بارے میں بتلائیں، ان کو سنتوں کے بارے میں بتلائیں، ان کو اپنی جگہوں کے بارے میں بتلائیں، اپنی مساجد کے بارے میں بتلائیں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتائیں، ان کو غافل نہیں رکھیں۔ ہمارا یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دینی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچا سکیں، زیادہ سے زیادہ عورتوں تک پہنچا سکیں، بچوں تک پہنچا سکیں۔ تو آپ اس سے خود بھی فائدہ حاصل کریں، اور اگر آپ کو کچھ فائدہ ہو تو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو جو آئے گی اس میں ہم بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کون ہیں اور فلسطینی کون ہیں، اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ کون ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔